Jungle. السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لین میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے معزز شہنشاہ کو اس شکست سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شکست نہیں، ایک ناگہانی حادثہ تھا، اور انسانی زندگی میں حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہم بہت جلد تازہ دم ہوں گے اور پھر سلجوکیوں کے ساتھ دوسرے مسلمان حکمرانوں کو بھی عبرتناک سزا دیں گے۔ صلیب مقدس ہے اور قیامت تک کے لیے سربلند ہے۔ اس کے بعد ریمنڈ نے رقص و سرور کی محفلیں آراستہ کی تاکہ شہنشاہ فرانس اپنے رنج و علم کو ساغر و سراہی میں غرق کر دے۔ ان محفلوں نے صلیبی سرماؤں کے سارے ارمان پورے کر دیے۔ شہنشاہ لوئس کے لشکر میں ہزاروں حسین عورتیں شامل تھیں۔ وہ سب کی سب تمام اخلاقی قیود کو توڑ کر طاقتور سپاہیوں کے ساتھ آلودہ ہو گئیں۔ اس شرمناک کھیل میں شاہی خاندان کی خواتین پیش تھیں اور ان سب میں ملکہ ایلس سر فہرست تھیں۔ وہ ایک ترک مسلمان پر ایسی فریفتہ ہوئیں کہ دن رات کسی کنیز کی طرح اس کے قدموں میں پڑی رہتی تھیں۔ جب شہنشاہ لوئس کو یہ شرمناک خبریں ملیں تو اس نے ملکہ ایلس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایلس شوہر کی گفتگو سن کر برہم ہو گئی اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولی، جب تم سینکڑوں کنیزیں رکھ سکتے ہو تو کیا میں ایک غلام بھی نہیں رکھ سکتی؟ شہنشاہ لوئس اپنی بیوی کی شراب نوشی اور بدکاری کی خفیہ داستانوں سے واقف تھا، مگر خاموش رہتا تھا۔ پھر جب ملکہ ایلس کھلے عام رنگ رلیاں منانے لگی تو اسے عوامی سطح پر اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ شہنشاہ لوئس اپنی بے لگام بیوی کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایلس نے انتہائی بیہودہ جواب دے کر شوہر کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ شہنشاہ لوئس ایک بے غیرت انسان تھا۔ اسے ایلس کے جارحانہ اور شرمناک سلوک پر اپنے جلال شاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے تھی، مگر لوئس نے ریمنڈ کو درمیان میں ڈال کر اس نازک مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ ایلس اور برہم ہو گئی۔ بالآخر اس نے اپنے چچا کے ذریعے لوئس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شہنشاہ لوئس کچھ دن تک صلح و صفائی کی کوشش کرتا رہا، مگر ایلس کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر لوئس ایلس کو طلاق دے کر انطاکیہ سے چلا گیا۔ شہنشاہ لوئس ہفتم ناکامی کی حالت فرانس واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ انطاکیہ سے نکل کر اپنی 80,000 فوج کے ساتھ سیدھا یروشلم جا پہنچا۔ کچھ یہی کیفیت شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم کی تھی۔ اس نے بھی اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یروشلم کا رخ کیا۔ شہنشاہ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ یروشلم کے حکمران بالڈون کے ثالث کے ساتھ مل کر کسی کمزور مسلم ریاست پر قبضہ کر لے، تاکہ جب وہ اپنے ملک واپس جائے تو ایک فاتح کی حیثیت سے جرمنی کی رعایا اس کا استقبال کرے۔ پھر جب شہنشاہ کارنٹ اپنی نئی منصوبہ بندی کے ساتھ یروشلم پہنچا تو اس کی حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے والہانہ انداز میں گلے ملے، پھر پرانے زخموں کی خلش محسوس کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس، شہنشاہ کارنٹ اور بالڈون ثالث تینوں مل کر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ پھر اپنی مذہبی رسموں کے مطابق تینوں نے توبہ کے ساتھ پرجوش لہجے میں عہد کیا کہ وہ پورے علاقے میں صلیبی اقتدار قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس اتحاد ثلاثہ کا پہلا ہدف دمشق تھا۔ تینوں لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ شہر کے تین طرف مٹی کی مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی اور چوتھی سمت میں اس قدر گنجان باغ تھے کہ کوئی لشکر ان کے درمیان سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ صلیبی فوجوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں دمشق پر امیر مجیر الدین کی حکومت تھی، جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمراں تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر معین الدین نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی۔ معین الدین ایک وطن دوست انسان تھا۔ وہ دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے کئی ماہ تک صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا رہا۔
اسی دوران میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز جھڑپیں ہوئیں۔ شیخ عبد الرحمن، جن کا شمار دمشق کے بہت بڑے مشائخ میں ہوتا تھا، عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ فقیہ امام یوسف مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، وہ بھی اپنی غیرت دینی سے مجبور ہو گئے۔ وزیر معین الدین نے امام یوسف کو جنگ سے روکنا چاہا، مگر انہوں نے ضعف و ناتوانی کے باوجود انتہائی جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، کیسی عجیب بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر جہاد ہو رہا ہے اور میں اس سعادت عظیمی سے محروم ہوں۔ اس کے بعد امام یوسف مالکی قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور مردانہ وار صلیبیوں کی صف میں گھس گئے اور کئی عیسائی سپاہیوں کو قتل کر کے خود شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کئی لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر معین الدین کہاں تک مقابلہ کرتا؟ پھر جب ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریب میدان اخضر تک پہنچ گئی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی مدد کے لیے سیف الدین غازی یا سلطان نور الدین محمود زنگی سے درخواست کرے۔ پھر دمشق کے برق رفتار قاصد موصل اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیف الدین غازی بلا تاخیر ایک لشکر جرار لے کر دمشق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب یوسف صلاح الدین نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔ دمشق روانہ ہونے سے پہلے یوسف صلاح الدین اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کا طالب ہوا۔ مجھے حق تعالیٰ کی تائید و نصرت پر یقین کامل ہے، وہ ذات پاک تمہیں ہر حال میں سربلند رکھے گی۔ اب تمہارے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ قاضی ابن ارسون نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ استاد گرامی کے حجرے سے نکل کر یوسف صلاح الدین شاریہ کے حجرے میں پہنچا۔ یوسف صلاح الدین کے عشق نے اس ترکی کنیز کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ قاضی ابن ارسون کا درس سنتی، کتابوں کا مطالعہ کرتی اور پھر سارا وقت عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی۔ اس نے نجم الدین ایوب سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا تھا اور یوسف کے راستے سے ہٹ گئی تھی، مگر راکھ کے اس ڈھیر میں بہت سی چنگاریاں دبی ہوئی تھیں۔ ذوق ہوس فنا ہو چکا تھا، مگر عشق اپنی تمام تر بے غرضی اور پاکیزگی کے ساتھ باقی تھا۔ شاریہ نے یوسف صلاح الدین سے بس ایک ہی درخواست کی تھی، تم جب بھی استاد گرامی کی درسگاہ میں آیا کرو تو مجھے 2 گھڑی کے لیے اپنی صورت ضرور دکھا دیا کرو، میں اسی ایک منظر کے سہارے اس خار زار ہستی سے چپ چاپ گزر جاؤں گی۔ پھر جب یوسف صلاح الدین نے شاریہ کے حجرے میں داخل ہو کر اسے بتایا کہ وہ سلطان عادل کے ساتھ محاذ جنگ کی طرف جا رہا ہے تو شاریہ کے بجھے بجھے سے چہرے پر مسرتوں کے چراغ جل اٹھے اور اس نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، یوسف یہ تو ابتدا ہے، ابھی تمہیں بے شمار جنگیں لڑنی ہیں۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ہر طرف تمہارا ہی پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ ایپیسوڈ 21 اختتام پذیر ہوئی۔